شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا ایک بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کو ایک بڑا اعزاز اس وجہ سے ملا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے قرآن کے نازل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت اسی امر کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس عظیم قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو ان آیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور یہی تعلق ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں نظر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا اہتمام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بڑھ جاتا، بلکہ قرآن کا اہتمام کرتے ہوئے آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے، قرآن سنتے سناتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے، اور عام طور پہ ایک رمضان میں ایک قرآن کا دور ہوتا تھا۔ جس سال آپ فوت ہوئے اس سال قرآن کا دور 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا اہتمام کیا، جبریل علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں قرآن کا اہتمام کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا اہتمام کیا، بعد میں آنے والے علماء کرام نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا اہتمام کیا۔ کتنے ہی ایسے علماء کرام تھے جو رمضان کے مہینے میں دیگر دروس بند کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری ہفتے میں ہم نے کیسے مال کمانا ہے اور کیسے اپنی نیندیں ہم نے مال کے لیے قربان کر دینی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ یہاں پہ راتوں کو قربان کیا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، اور قرآن کی تلاوت بھی عام طور پہ ہوتی تھی نماز میں۔ میرے بھائیوں، اس عظیم قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق کئی انداز سے ہونا چاہیے، طرح طرح سے ہونا چاہیے۔ کبھی ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو کتاب آپ پہ وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ کبھی حکم ہوتا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن کریم پڑھتا رہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا آرڈر ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تلاوت کا ہونا چاہیے۔ ابھی سے سوچ لیجئے کہ آپ نے ان 30 دنوں میں قرآن کریم کا دور کتنی بار کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور 2 مرتبہ دور تو جبریل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے قرآن کریم رمضان کے مہینے میں کتنی بار پڑھا ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے اپنے سے بڑے عالم دین کے پاس بیٹھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر جس کے پاس علم ہو، جو آپ کی اصلاح کر سکے، جو آپ کی تلاوت ٹھیک کر سکے، جو قرآن کے عقائد آپ کو بتا سکے، جو قرآن کے احکام و مسائل سے آپ کو آگاہ کر سکے۔ قرآن کریم کے ساتھ میرے بھائیوں، دوسرے نمبر پہ ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود ہی کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں اور ان سے کہیں کہ میں تلاوت کروں گا، آپ تلاوت سنیے، میں آپ کو تلاوت سنانا چاہتا ہوں،
یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ بھی آپ کا طریقہ کار ہے۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ابی بن کعب سے کہتے ہیں کہ ابی، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی تلاوت سناؤں۔ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن کی تلاوت سنائیں؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ اعزاز سن کر جناب ابی بن کعب نے رونا شروع کر دیا کہ ذکرت عند رب العالمین، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا تذکرہ کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج اگر کسی کا نام وزیر اعظم لے، ملک کا صدر لے، چیف آف دا آرمی اسٹاف لے، تو وہ پھولے سماتا نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو کلپ دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو وزیر اعظم نے میرا نام لیا ہے، صدر نے میرا نام لیا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پہ نام لینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام لے؟ اور چاہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تو طریقہ میں بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ کیا نازل ہوتی ہے؟ کیا کرنے سے؟ جب اللہ کے کسی گھر میں چند لوگ مل کر قرآن کی تلاوت سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، قرآن کے احکام و مسائل، اس کے موضوع پہ گفتگو آپس میں چل رہی ہو، قرآن کے عقائد کے اوپر گفتگو چل رہی ہو، جب یہ موضوع ہوگا، جب اس انداز سے علم لیا جا رہا ہوگا، تو یہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر اللہ سکینت نازل فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، لگتا ہے آپ سمجھے نہیں ہے کہ سکینت کتنی بڑی چیز ہے۔ سکینت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، میوزک کا سہارا لیتے ہیں، موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، شراب کا سہارا لیتے ہیں، لڑکیوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ انجام کیا ہوتا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا نہ ملنے سے؟ سکون نہ ملنے سے۔ لیکن یہ سکون موسیقی میں نہیں ملتا، یہ سکون شراب میں نہیں ہے، یہ غیر لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں نہیں ہے، یہ سکون ہے اللہ کے کلام کی تلاوت سیکھنے میں۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت وہ ہے، وہ نعمت ہے جس کے بغیر میں اور آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے ہوں گے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم رہا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، جتنی بھی تلاوتیں کر لے، جتنے بھی اذکار کر لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی یہ رحمت کیسے ملتی ہے؟ جب آپ اللہ کے کلام کا اہتمام کریں۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے، اللہ کے کسی گھر میں جمع ہونے والے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے، اللہ کے عظیم فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں
جن کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا نام لے، طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بتایا ہوا طریقہ ہے جس کے غلط ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے کلام کی تلاوت سیکھنے اور سکھانے کے لیے لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے تلاوت کا، دوسرا تعلق ہے قرآن کی تلاوت آپ کریں اور لوگوں کو سنائیں، اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ کسی سے آپ اللہ کے کلام کی تلاوت سنیں۔ یہ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ اقرأ علیہ، قرآن کی تلاوت کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کے کلام کی تلاوت سناؤں جبکہ آپ صاحب قرآن ہیں؟ اللہ نے قرآن نازل کرنے کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو منتخب کیا، آپ سے قرآن ہم نے حاصل کیا، یہ نعمت ہمیں آپ کے ذریعے ملی، تو میں آپ کو اس قرآن کی تلاوت کر کے سناؤں؟ فرمایا ہاں، احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کلام کی تلاوت کسی اور کی زبان سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک اس آیت تک پہنچ گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اللہ کے رسول تب کیا حالات ہوں گے، تب کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر قوم کے اوپر ایک شخص کو گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ کی امت پہ آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں یہ آیت پڑھ کر فارغ ہوا تو فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امسک، کہ اسی پہ اکتفا کرو، اور میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تلاوت توجہ سے سنی ہے کہ بے دھیانی سے سنی ہے؟ توجہ سے سنی ہے، اسی لیے قرآن آپ پہ اثر کر رہا ہے، قرآن سے متاثر ہو کر آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ نے تقریباً آدھا سپارہ سنا ہے۔ ہم ایک رکوع سنے، دو رکوع سنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا وقت جا رہا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے موبائل دیکھنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے سیاستدانوں کی باتیں کرنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے خبر نامہ سننے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، لوگوں کی غیبتیں کرنے کے لیے، اپنی بیگم اور بچوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے۔ کیا اللہ کا کلام سننے کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا اللہ کا کلام سننے کے لیے رمضان میں بھی وقت نہیں ہے؟ جبکہ رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم نہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے یا اس کے بعد بھی موقع ملے گا، اور آپ وہ حدیث سن چکے ہوں گے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اللہ رب العزت سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا۔ اگر یہ مہینہ اس حال میں گزر گیا کہ خود ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العزت سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی امید کیسے رکھیں گے؟ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ رب العزت کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دے؟ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ انداز اختیار کرنا ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے میں اختیار کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بہترین اوقات کا انتخاب کیجیے۔ ان اوقات میں سے ایک بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے،
فجر سے پہلے کا وقت ہے، اور یہ عظیم ترین وقت ہے، قیمتی ترین وقت ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کے اعتبار سے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کہاں تشریف لاتے ہیں جی صاحب؟ آسمان دنیا پہ، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ آپ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو آپ کو ملتا ہے مولوی صاحب دعا کریں، مولوی صاحب دعا کریں، ایک روٹین سی بن گئی ہے۔ میرے بھائی اگر آپ اتنے ہی سنجیدہ ہیں، اگر آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہے، تو آپ فجر سے پہلے کیوں نہیں اٹھتے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، 2 رکعتیں ادا کریں، ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اور انہی 2 رکعتوں میں سجدے میں اللہ سے دعائیں کریں، یا اتحیات میں اللہ سے دعائیں کریں، یا نماز کے بعد اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ آپ کہتے ہیں رزق کی کمی ہے، آپ کہتے ہیں میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میری شادی نہیں ہو رہی، آپ کہتے ہیں میری بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں مل رہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ آسمان والا تو آوازیں دے رہا ہے، دینے والا دینا چاہتا ہے، کوئی لینے والا تو ہو۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ آپ کہتے ہیں میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، پورا سال گناہوں میں گزرا ہے، بہت سود لیا ہے، بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت بار بدکاری کی ہے، بہت بار جوا کھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، اگر اتنے گناہ کر چکے ہو تو فجر سے پہلے اٹھو، اللہ سے دعائیں کرو، جب اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کو۔ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہمارے تیسرے خلیفہ جناب عثمان ابن عفان ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے ابو عبد الرحمن سلمی ہیں۔ یہ ابو عبد الرحمن سلمی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ایک رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے میرے بھائی دھیان سے، سورہ فاتحہ کے بعد پوری نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے بھاگ نہیں سکتے، تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب ہے، ہر کام میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ایک آیت پوری رات تہجد کی نماز میں پڑھتے رہے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم تھا کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے بھائیوں قرآن میں آنے والی وہ آیتیں جو دعائیہ آیتیں ہیں انہیں دعا کے انداز میں بار بار نماز میں پڑھیں۔ جب آپ یہ آیت پڑھ رہے ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو بار بار کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی بہترین دعا ہے، بار بار اللہ سے کہیں لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، میرے اوپر جو بھی ازمائشیں آئی ہیں، جو بھی پریشانیاں آئی ہیں، جو بھی بیماریاں آئی ہیں میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بہت ظلم کمایا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تو معاف کر دے۔ تو قرآن کریم کے طالب علم بن جائیے، تلاوت سیکھنے کے لحاظ سے یا ترجمہ سیکھنے کے لحاظ سے ترجمہ آتا ہوگا تبھی آپ قرآن پہ غور و فکر کر سکیں گے، جب ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو آپ قرآن پہ غور و فکر نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، قرآن کے ساتھ ایک تعلق آپ کا یہ ہو کہ قرآن کی بیان کردہ ہر چیز پہ ایمان لائیے۔
قرآن کی بیان کردہ ہر چیز پہ ایمان لائیے، اور اپنے بچے کا بھی جائزہ لیجئے جس کو آپ نے اعلیٰ ترین یونیورسٹی کا طالب علم بنا رکھا ہے، جہاں یورپی ذہن کے مالک پروفیسر اس کو پڑھاتے ہیں، اس بچے کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے بہت سے اصولوں کا، قرآن کی بہت سی آیتوں کا منکر بن چکا ہو، کیونکہ آج کا نوجوان یورپ کے اصولوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھتا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو پرکھ رہا ہے یورپ کے اصولوں کی روشنی میں۔ وہ قرآن کو چیک کرتا ہے، اگر قرآن یورپ کے مطابق نکلے تو قرآن کو مانتا ہے، ورنہ قرآن کو وہ رد کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اپنے بچے سے گفتگو کیجیے اس موضوع پہ کہ بیٹا مجھے بتاؤ، عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں کیسی ہے، آدھی ہے یا برابر کی ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ مرد و عورت کی گواہی برابر کی ہے تو جان لیجئے آپ کے بچے کا ایمان خطرے میں ہے، آپ کا بچہ کفر کی راہ پہ قدم رکھ چکا ہے، اسے بچا لیجئے، اسے وہاں سے ہٹا لیجئے، اس ماحول سے اسے ہٹا کر کسی اچھی جگہ بھیج دیجئے۔ میرے بھائی، اگر آپ کا بچہ یہ کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا اس پہ ظلم و زیادتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کوئی اور سزا دے دیں، تو جان لیجئے کہ آپ کا بچہ الحاد کی راہ پہ، کفر کی راہ پہ قدم رکھ چکا ہے، وقت ہے کہ آپ اسے جہنم کی آگ میں جانے سے بچا لیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن کی آیتوں پہ ایمان اس لیے لے کر نہیں آنا کہ فلاں انگریز نے اس آیت کی تصدیق کی ہے، فلاں سائنسدان نے اس کی تصدیق کی ہے۔ قرآن پہ ایمان لانا اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا نہ مانے، میں اپنے رب کی اس بات پہ ایمان لانے والا ہوں، یقین رکھنے والا ہوں، یہ ہے ایمان۔ اگر آپ یورپی سائنسدانوں کی تصدیق کے بعد ایمان لائے تو کیا ایمان لائے؟ اگر آپ یورپی سائنسی لیبارٹریوں کی تصدیق کے بعد ایمان لائے تو کیا ایمان لائے؟ پھر تو آپ نے یورپ پہ ایمان لایا ہے، اللہ پہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ ہاں، یورپی سائنسدانوں کی تصدیق کے بعد آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن یورپی قرآن کی کسی آیت کو نہ مانے، قرآن کے اصول کو نہ مانے، آپ ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہو، یہ ہے قرآن پہ ایمان لانا۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق تلاوت کا، قرآن کے ساتھ تعلق تلاوت سننے کا، قرآن کے ساتھ تعلق تلاوت سنانے کا، قرآن کے ساتھ تعلق غور و فکر کرنے کا، قرآن کے ساتھ تعلق قرآن کی بیان کردہ ایک ایک چیز پہ ایمان لانے کا۔ میرے بھائیوں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مقدس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ قرآن کے ساتھ ایک تعلق آپ کا یہ ہو کہ اختلافی مسائل میں فیصلہ قرآن کا چلے گا۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن نے اگر میرے خلاف فیصلہ دیا، آنکھیں بند کر کے مان لوں گا، سر جھکا دوں گا، لیکن مجھے قرآن کا فیصلہ چاہیے، انگریزی عدالت کا فیصلہ نہیں چاہیے، فرانسیسی ججوں کا فیصلہ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کا فیصلہ چاہیے۔ اور چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو یا فقہ سے ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، خاندانی ہو یا پڑوسیوں سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، فرمایا اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ، اس کا فیصلہ اللہ سے لینا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے نازل کردہ احکام کو نہ مانے، میری نازل کردہ کتاب کے فیصلے کو نہ مانے، تو وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے قرآن کو حرف آخر مانا جائے، اور صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق کیسا تھا، ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے
بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ ویسے کتنے کونوں کو ہاتھ لگانا چاہیے؟ 2 کو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک رکن یمانی کو اور ایک حجر اسود کو۔ اور کتنے کونوں کو بوسہ دینا چاہیے؟ 1 کو۔ جناب امیر معاویہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اس پہ انہیں عبداللہ ابن عباس نے روکا ٹوکا تو کہنے لگے امیر معاویہ کہ یہ اللہ کا عظیم گھر ہے، لم یکن شیء من ھذا البیت مہجورا، اللہ کے اس عظیم گھر کے ہر حصے کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، اس کے کسی بھی حصے سے اعراض نہیں کریں گے۔ محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں کس کے؟ کس نے کہیں دیے؟ بھوک تو نہیں لگی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، یہ جناب امیر معاویہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے جواب میں عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ، آج بھی اگر ہم صحیح عقیدہ بیان کریں تو لوگ صحیح عقیدے کے مقابلے میں ایسے ایسے محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کہتے ہیں کہ آگے سے بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عبداللہ ابن عباس ہیں مفسر قرآن، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی کہ یا اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنانا۔ وہ کہتے ہیں امیر معاویہ آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، آپ کی عقیدت کو میں مانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، جس سنت کو آپ نے اپنایا اس کو اپنانا ہے، جس سے آپ نے اعراض کیا اس سے اعراض کرنا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے 2 کونوں کو ہاتھ لگایا تھا، تیسرے کونے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اب امیر معاویہ نے کیا کیا ہوگا؟ کہا اصبتا، کہ عبداللہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جناب امیر معاویہ نے قرآن کی آیت سننے کے بعد سر جھکا دیا اور قرآن کے فیصلے کو مان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ہمارا بھی تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے جن امور میں جھگڑے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، کاروبار میں جو ہمارے پارٹنر ہیں ان سے، ان تمام امور میں قرآن کا فیصلہ قبول کیجئے، چاہے بظاہر آپ کو نقصان ہو رہا ہو، لیکن اگر آپ قرآن کا فیصلہ قبول کر لیں گے اللہ اس میں بڑی برکتیں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے عقیدے کے اعتبار سے، قرآن کے عقائد کو بھی قبول کیجئے۔ قرآن کو بوسے دینے والے بہت ہیں، قرآن کو ریشم کے غلاف میں لپیٹنے والے بہت ہیں، لیکن قرآن کا عقیدہ قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب اللہ کے رسول نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، تو جناب علی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی اور جناب علی مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، غوث اعظم نہیں ہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ مقام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے عقائد کو قبول کیجئے، قرآن کے احکام و مسائل کو بھی قبول کیجئے۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو، سود سے پیچھے ہٹ جاؤ، سود سے بعد آ جاؤ۔ آج میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ جن لوگوں نے کسی کو قرضہ دیا ہے سود پہ، کیا وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم تجھ سے سود نہیں لیں گے؟ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو گروی پہ کسی کا مکان لیتے ہیں، کسی کی دکان لیتے ہیں اور اس مکان اور دکان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ قرض دے کر مکان گروی پہ لے کر اس مکان سے فائدہ اٹھانا واضح ترین سود ہے، اس سے بڑا سود اور کیا ہوگا؟
لیکن بہت سے لوگ اس سود کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ آگے مزید آئیں کہ جب ہم سونے کے ذریعے سونے کی بیع کرتے ہیں تو یہ وہ سود ہے جہاں پہ حاجی بھی ایک ہیں، حاجی غیر حاجی، نمازی غیر نمازی سب برابر ہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ سود ہے جس میں کئی مساجد کے ائمہ کرام بھی ملوث ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے مسئلہ کہ سونے کی جب سونے کے ساتھ بیع ہوگی تو کیسے ہوگی؟ دونوں طرف سے سونا کیسے ہونا چاہیے؟ بولیے، کسی کو پتہ نہیں ہے؟ برابر برابر ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں گے ایک ہاتھ سے ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جاتی ہیں 5 تولہ پرانا سونا دے کر، زیورات دے کر نیا لے کر آتی ہیں 4 تولے 4.5 تولے، آج دے کر آتی ہیں کل لیتی ہیں، وہ بھی سود یہ بھی سود۔ تو قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اور جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، ان میں سے اکثر اسی سود کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ والا سود، وہ والا سود نہیں جو مشہور ہے، اس سے تو حاجی نمازی بچتے ہیں، لیکن یہ والا سود عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے، جو جتنا زیادہ جاتا ہے وہ اسی قدر زیادہ اس سود کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی عمرے پہ جا رہا ہے، کسی سے ریال لے گا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے آپ کو اتنے روپے دے دوں گا۔ اب ایک طرف ریال ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ روپے۔ تو کیا اس میں ادھار کی اجازت ہے؟ ادھار کی اجازت بالکل نہیں ہے اس میں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ ریال لیں، ادھار پہ لیں اور کہیں واپس آ کے اتنے ہی ریال آپ کو دے دوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ ریال لیں، دیں گے روپے، کب دیں گے؟ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد۔ شریعت آپ کو 1 گھنٹے کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں آپ دونوں ایک ساتھ ایک مجلس میں رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب الگ ہوں گے تو بھی یہ سود ٹھہرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ تو قرآن سود سے روک رہا ہے، قرآن قتل و غارت سے روک رہا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ ہم بات بات پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو کسی مومن کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ایک تعلق آپ کا ہونا چاہیے علاج کا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، لیکن خود قرآن کے ذریعے علاج نہیں کرتے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے جو باعث شفا ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ کو ایک بچھو نے ڈس لیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا اللہ لعنت کرے اس بچھو پہ، نہ نمازی کو دیکھتا ہے نہ غیر نمازی کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو ڈس لیتا ہے۔ اس کے بعد پانی منگوایا، نمک منگوایا، زخم پہ لگانے لگے، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق۔ تو قرآن کے ذریعے اپنا علاج کرنا، اپنے گھر والوں کا علاج کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور یہ بھی وہ تعلق ہے جو ہمارا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ آپ بھی قرآن کے حافظ ہوں، آپ کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو، آپ کا پوتا بھی قرآن کا حافظ ہو، آپ بھی قرآن کا ترجمہ جانتے ہو، آپ کا بیٹا بھی جانتا ہو، آپ کا پوتا بھی جانتا ہو، اور ایک ماحول بن جائے گھر میں بیٹھ کے کم از کم رمضان کے مہینے میں 1 پاؤ ترجمہ مل کر پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اچھی طرح جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اپنا رشتہ اپنے کلام کے ساتھ
مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ یا اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے غموں کو دور فرما، یا اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ یا اللہ موت آئے تو قرآن پہ آئے، قرآن کے ساتھ آئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئے، قرآن پہ ایمان لاتے ہوئے آئے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبریں منور فرما، یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہم ان میں سے ہوں جن کو مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہو۔ یا اللہ جو مساجد کا نظام چلا رہے ہیں، جو مساجد میں خطبہ دیتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، مساجد کی صفائی کرتے ہیں، مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، مساجد کی پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ڈال، یا اللہ ہم سب کی اولاد میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں قرآن کا حافظ بنا، انہیں دین کا عالم بنا۔ یا اللہ یہ رونقیں ایسے ہی قائم و دائم رکھنا۔ یا اللہ یہ محنتیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔